Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about constitutional development of Pakistan from 1949 to 55. تو ہم نے constitutional development of Pakistan کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں 1947 سے لے کر اپ ٹو 1949 تک ہم ٹائم پیریڈ کو کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم 1949 سے اپ ٹو 55 تک ہم ٹائم پیریڈ کو انڈرسٹینڈ کریں گے. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹ دی ٹاپک. اوکے، تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں کہ جب 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن اپروو ہوا، پاس ہوا، تو اس کے بعد جو فرسٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی انہوں نے ان آرڈر ٹو فریم دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ کمیٹیز اور سب کمیٹیز سیٹ اپ کر دی. ٹھیک ہے، اور ان کمیٹیز میں سے جو سب سے امپورٹنٹ کمیٹی تھی وہ تھی بیسک پرنسپل کمیٹی، جس کو ہم BPC کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور اس کمیٹی کو آن دی سیم ڈے جب آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا تو اسی دن پر یہ کمیٹی بھی بنی تھی. ٹھیک ہے، اس کمیٹی کو سیٹ اپ کیا تھا خواجہ ناظم الدین نے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر لیاقت علی خان. اس بیسک پرنسپل کمیٹی کے فردر 3 کمیٹیز بھی تھے جو کہ ڈفرینٹ فیلڈز پر وہ ان کا کام تھا. means that کے سب کمیٹی آن فیڈرل اینڈ پروونشل کنسٹیٹیوشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف پاور ایز دا نیم انڈیکیٹ، آپ کو کمیٹی کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، سب کمیٹی آن فرنچائز، اور تھرڈ جو کمیٹی تھی وہ سب کمیٹی آن جوڈیشری. ٹھیک ہے، اس جو بیسک پرنسپل کمیٹیز کے ہیڈ جو تھے وہ مولوی تمیز الدین تھے، جبکہ اس کے وائس جو پریزیڈنٹ تھے وہ لیاقت علی خان تھے. کلیئر؟ Beside that, the basic principal committee also set up a very special committee جس کا نیم تھا تعلیمات اسلامیہ، which consists of scholars to give advice to the basic principal committee. تو بیسک پرنسپل کمیٹی تو بن چکی تھی، اب اس نے فنکشن بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، مینز کہ وہ پاکستان کے لیے کنسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کی انہوں نے اسٹرگل سٹارٹ کر لی تھی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ 28 سپتمبر 1950 کو لیاقت علی خان بیسک پرنسپل کمیٹی کی فرسٹ رپورٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں؟ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس فرسٹ رپورٹ میں کیا ریکمنڈیشنز آئی تھی، کیا انہوں نے سجیسٹ کیا ہوا تھا. تو اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی. بائی کیمرل مین 2 ہاؤسز ہوں گے اسمبلی میں، ایک اپر ہاؤس ہوگا، ایک لوور ہاؤس ہوگا. ٹھیک ہے، اور ان دونوں ہاؤسز میں جو ریپریزنٹیشن ہوں گی ان کو ایکول پاورز حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جائے گا بائی بوتھ دی ہاؤسز فور اے ٹرم آف 5 ایئرس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیبنٹ کو اپوائنٹ کیا جائے گا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی ہیلپ کے لیے، اسسٹنس کے لیے. اس کے علاوہ اردو کو ایز اے نیشنل لینگویج آف پاکستان قرار دیا گیا. تو یہ تھی وہ فرسٹ رپورٹ جو کہ بیسک پرنسپل کمیٹی میں لیاقت علی خان نے پریزنٹ کیا ہوا تھا. سو دس رپورٹ کریٹڈ گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ امنگسٹ دا پیپل، اور لوگوں نے بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا. کس بیس پر کرٹیسائز کیا؟ ایکول پاورز کے بیس پر. مینس کہ انہوں نے یہ اعتراض شو کیا کہ چاہیے یہ تھا کہ وہ پاپولیشن کے بیس پر ریپریزنٹیشن دیتے، تو یہاں پر انہوں نے ایکول پاورز کی بات کی. تو یہ بات ان کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی. اس کے علاوہ اردو لینگویج پر ایسٹ پاکستان مینس جو آج کل بنگلہ دیش ہے وہ بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ اردو کو ہی کیوں نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ رپورٹ اس پر کرٹیسزم ہو رہا تھا، اس پر ڈسکشنز ہو رہی تھی، اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں 16 اکتوبر 1951 کو
اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچانک سے ان کی موت واقع ہوتی ہے، جبکہ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین جو تھے یہ پہلے آفٹر دی ڈیتھ آف قائد اعظم یہ سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، ٹھیک ہے، بٹ جب لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خواجہ ناظم الدین اس پوسٹ کو کوئٹ کر دیتے ہیں اور ایز اے سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خواجہ ناظم الدین کیا کرتے ہیں، یہ جو رپورٹ تھی یہ تو ڈسمس ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب خواجہ ناظم الدین کا کام تھا کہ وہ کنسٹیٹیوشن پر کام کر سکے، فریم کر سکے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرا ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن تیار کیا اور اس کو پریزنٹ کیا گیا 22 دسمبر 1952 کو۔ So the main recommendations of the second report were وہ کیا تھی کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہوگا وہ مسلم ہوگا، ٹھیک ہے، he shall be elected by the joint session of both the houses، ٹھیک ہے، اس کو کیسے الیکٹ کیا جائے گا پریزیڈنٹ کو، ایک جوائنٹ سیشن ہوگی دونوں ہاؤسز کی جس میں پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فیڈرل لیجسلیچر ہوگی جس میں 2 ہاؤسز ہوں گے، ایک اپر ہاؤس جس کو ہاؤس آف یونٹ کہا گیا، لوور ہاؤس کو ہاؤس آف پیپل کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ تھی وہ تھی کہ ہاؤس آف یونٹس میں مینس کے اپر ہاؤس میں 120 سیٹس ہوں گے، جبکہ لوور ہاؤس میں 400 سیٹس ہوں گے اور دونوں ہاؤسز میں ایکول ان کو پاورز حاصل ہوں گے۔ سو جب یہ رپورٹ پیش کیا گیا، سیکنڈ رپورٹ جو کہ خواجہ ناظم الدین نے پریزنٹ کیا ہوا تھا، اس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم لوگوں نے۔ سو اس دفعہ نہ صرف ایسٹ پاکستان بلکہ ویسٹ پاکستان بھی اس رپورٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مینس وہ بھی احتجاج کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ایکول پاورز کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ویسٹ پاکستان ہے اس کو ایز اے سنگل پروونس انہوں نے کنسیڈر کیا ہوا ہے، چاہیے یہ تھا کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، NWFP کو الگ الگ کنسیڈر کرتے تو اس کو ایک سنگل پروونس کی حیثیت سے انہوں نے ریپریزنٹیشن دی ہے، تو وہ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جو ویسٹ پاکستان تھے وہ پرنسپل آف پیرٹی کو نہیں مان رہے تھے، مینس کے ایکول پاورز کے حق میں نہیں تھے۔ So before the report could come up for discussions in the Constituent Assembly، ہوتا کیا ہے کہ خواجہ ناظم الدین کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے خلاف ایجیٹیشن رائٹس سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں میں بہت زیادہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اتنے پیک پر پہنچ جاتی ہے کہ اس ٹائم جو دن گورنر جنرل تھے غلام محمد، وہ خواجہ ناظم الدین کے کیبنٹ کو ڈسمس کر دیتے ہیں on 6 اپریل 1953۔ سو جب خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا جاتا ہے تو اس کے بعد گورنر جنرل غلام محمد کیا کرتے ہیں کہ محمد علی بوگرا جو کہ USA میں ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان تھے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ایز اے نیو پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب محمد علی بوگرا کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کنسٹیٹیوشن کو فریم کریں، ٹھیک ہے۔ سو انہوں نے کیا کیا، ہی پریزنٹڈ دا تھرڈ ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن آن 16 اپریل 1953 within less than 6 months of his appointment as the Prime Minister of Pakistan، ٹھیک ہے۔ سو جو انہوں نے ڈرافٹ تیار کی، جو فارمولہ انہوں نے فریم کیا، تو اس فارمولے کو پاپولرلی کیا کہا جاتا ہے، محمد علی بوگرا فارمولے کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد علی بوگرا فارمولے میں کیا تھا۔ فرسٹ پوائنٹ تھا کہ سینٹرل لیجسلیچر میں 2 ہاؤسز ہوں گے، ایک اپر ہاؤس ہوگا ایک لوور ہاؤس ہوگا، کلیئر۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اپر ہاؤس میں 50 سیٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 50 سیٹس کو اب کس حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اس کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا کہ اس کو پاکستان کے 5 یونٹس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ کیسے پاکستان کے 5 یونٹس؟ دیکھیں،
جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کے کتنے ونگز تھے؟ 2 ونگز تھے یا 2 پروونسز تھیں، ایک ایسٹ پاکستان اور دوسرا ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان میں جو بنگال، آسام یہ پروونس آتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ویسٹ پاکستان میں پنجاب، سندھ، NWFP، بلوچستان یہ ایریاز ویسٹ پاکستان کی تھی. ٹھیک ہے، سو محمد علی بوگرا نے کیا کیا کہ جو ویسٹ پاکستان کے یونٹس تھے ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. مینس کہ پنجاب، سندھ، NWFP، بلوچستان ان کو 4 یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، جبکہ ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ کا نام دے دیا گیا. تو اس حساب سے کتنے یونٹس بن گئے پاکستان کے؟ 5 یونٹس بن گئے. ٹھیک ہے، تو کہاں گیا؟ اب اگین بتا رہی ہوں کہ اپر ہاؤس میں کتنے سیٹس ہوں گے؟ 50 سیٹس ہوں گے، اور یہ 50 سیٹس 5 یونٹس میں ڈیوائڈ کیے جائیں گے. تھرڈ پوائنٹ تھا کہ لوور ہاؤس میں 300 سیٹس ہوں گے اور ان کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ان 5 یونٹس میں آن دی بیسس آف پاپولیشن. کلیئر؟ مینس آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہر ایک پروونس کو ریپریزنٹیشن دی جائے گی. ٹھیک ہے، فورتھ پوائنٹ تھا دیٹ دی پاور آف بوتھ دی ہاؤسز ور ٹو بی ایکول. ففتھ پوائنٹ تھا کہ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ مینس کہ اگر پریزیڈنٹ ویسٹ پاکستان سے ہوگا تو پرائم منسٹر ایسٹ پاکستان سے الیکٹ کیا جائے گا. 6 پوائنٹ تھا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا. سو جب یہ محمد علی بوگرا فارمولا پریزنٹ کیا گیا تو اس کو تورولی کنسیڈرڈ کیا گیا. اس کو تقریباً 13 ڈیز کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد ایک ڈرافٹنگ کمیٹی کو اپوائنٹ کیا گیا ٹو فائنلی پریپیئر دا پروویژنس آف دی ڈرافٹ از دی اپروول بائی دی اسمبلی. ٹھیک ہے، سو اپیرنٹلی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو تھرڈ پرائم منسٹر ہیں وہ کامیاب ہو چکا ہے. جو کنسٹیٹیوشن کے لیے اب تک جتنا اسٹرگل ہوتا آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ محمد علی اس مشن میں سکسیسفل ہو گیا ہے. بیکاز محمد علی بوگرا فارمولا ریسیوڈ a good support from the people of both the wings and it was felt that the country which was waiting for a constitution since long would now get one. سو کنسٹیٹیوشن بل بن چکا تھا اور جو فارمیلٹی تھی وہ صرف رہ گئی تھی فور دی پروملگیشن آف دی کنسٹیٹیوشن. بٹ ہوتا کیا ہے کہ گورنر جنرل غلام محمد ایک پروکلیمیشن ایشو کرتے ہیں جس میں وہ پورے ملک میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے آن 24 اکتوبر 1954. سو محمد علی بوگرا فارمولے کی امپلیمنٹیشن فیل ہونے کے بعد جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں محمد علی بوگرا he began working towards the controversial scheme and that is 1 unit scheme. کیا کرتے ہیں کہ جو محمد علی بوگرا تھے پرائم منسٹر اس ٹائم، وہ جب اپنے کام میں مینس کے جو فارمولا انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن کے لیے، جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ 1 یونٹ اسکیم پر ورک شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اٹ واز اے کنٹروورشل پروگرام آف دی محمد علی بوگرا. ٹھیک ہے، 1 یونٹ سسٹم ایکچولی ہے کیا چیز؟ سو دس 1 یونٹ اسکیم واز actually the reorganization of the 4 units of Pakistan. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس ٹائم ایز آئی ٹولڈ یو کہ 2 ونگز تھے، 2 پروونسز بنائے گئے تھے، ایک ایسٹ پاکستان ایک ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، تو محمد علی بوگرا نے کیا کیا کہ جو 4 یونٹس تھے پنجاب، سندھ، NWFP، بلوچستان، ان چاروں کو املگمیٹ کر کے اس کو 1 یونٹ کا نام دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو ایکولائز کیا گیا ٹو دا ایسٹرن ونگ آف پاکستان. ٹھیک ہے، سو ڈیورنگ دس ٹائم
جو غلام محمد تھے ان کی ہیلتھ ڈیٹورائٹ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور یوں کہہ لے کہ ان کی باڈی جو تھی وہ پیرالائز ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. سو جو گورنر جنرل غلام محمد تھے وہ اپنے ہیلتھ کی خرابی کی وجہ سے ان کو 2 months کے لیے لیو لینا پڑا. ٹھیک ہے. یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ یہ 1955 کی بات ہے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے لیو لیا اپنے خراب صحت کی وجہ سے اور ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لندن جانا پڑا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم 1955 میں غلام محمد کی جگہ کون آئے؟ سکندر مرزا کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے ایکٹنگ گورنر جنرل آن 7 August 1955. So soon after the appointment of the acting governor general, سکندر مرزا نے کیا کیا؟ He started to confrontation with the Prime Minister محمد علی بوگرا on regional disparities. حالانکہ دونوں جو تھے وہ بنگالی تھے، بنگال سے ان کا تعلق تھا، بٹ وہ پھر بھی کنفرنٹیشنز یا تصادم کا شکار دونوں ہوئے. ٹھیک ہے. سو جو ایکٹنگ گورنر جنرل تھے سکندر مرزا، انہوں نے محمد علی بوگرا کو فورس کیا کہ وہ ریزائن کر لے. ٹھیک ہے. سو آن 12 August 1955 he invited چودھری محمد علی the finance minister to take over the government as the prime minister. کیا ہوا کہ 12 اگست 1955 کو چودھری محمد علی ایز اے نیو پرائم منسٹر اپوائنٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. اینڈ دی 1 unit پالیسی جو کہ محمد علی بوگرا نے بنائی ہوئی تھی اس کو پاس کیا گیا on 3 September 1955 بائی دی نیو پرائم منسٹر چودھری محمد علی. اینڈ سکندر مرزا ڈسمس غلام محمد to take over his post on 6 October 1955. کتنی چالاکی کا مظاہرہ کیا گیا. تبھی تو جب پاکستان آزاد ہوا تو کنسٹیٹیوشن میں اس وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم لگا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک طرف بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. مینس کے پاور اسٹرگل میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن ڈیلے کا شکار ہو رہی تھی. یہاں پر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جب غلام محمد کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو دوسری طرف سکندر مرزا وہ پاور اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں اور جب جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ان کو ڈپوز کر کے ان کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. So this was all about the constitutional development 1949 to 55. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.